یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بصرہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں ابراہیم نام کا ایک شخص رہتا تھا جو سفید پوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے اپنے والد سے ایک چھوٹی سی دکان وراثت میں ملی تھی، جہاں وہ بچپن سے ان کے ساتھ مل کر اناج اور مصالحے بیچا کرتا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ اس کے اور اس کے خاندان کے لیے مستقل روزی کا ذریعہ بنے گی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کے والد قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ والد کی وفات کے چند دن بعد ہی تاجر ایک ایک کر کے اس کے پاس آنے لگے۔ وہ ان اشیاء کے پیسے مانگتے جو اس کے والد نے قرض پر لی تھیں، اس امید پر کہ وہ بعد میں ادا کر دیں گے، مگر وہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ ابراہیم کے پاس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے دکان میں موجود بچہ کھچا مال بیچنے کی کوشش کی تاکہ کچھ قرض ادا کر سکے، مگر پیسے ناکافی ثابت ہوئے اور جلد ہی سارا مال ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس نئی چیزیں خریدنے کے لیے کچھ نہ بچا۔ اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، دکان بند کرنے کا۔ ایک دن ابراہیم اپنی چھوٹی سی دکان کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آخری بار اس جگہ کو دیکھا جہاں اس نے اپنے والد کے ساتھ خوبصورت یادیں بنائی تھیں۔ اب وہی جگہ اس کے لیے ایک بوجھ بن چکی تھی جو اس کی بے بسی اور تنگ دستی کی یاد دلاتی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دکان کا دروازہ بند کیا، گہرا سانس لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ دل میں سوچ رہا تھا، اب کیا کرے، قرض کیسے ادا کرے، اور اپنی بیوی لیلی اور بیٹے سعید کے لیے روزی کیسے کمائے۔ اس کا گھر سادہ تھا، مٹی اور اینٹوں سے بنا ہوا۔ کھجور کی لکڑی کی چھت سے دن میں سورج کی روشنی چھن کر آتی تھی اور رات کو ٹھنڈی ہوا اس میں سرسراہٹ پیدا کرتی تھی۔ اس کی بیوی لیلی ایک خوبصورت عورت تھی، چاند جیسا چہرہ، رات کی طرح سیاہ بال، اور آواز اتنی نرم کہ جب ان کا بیٹا سعید ہنستا تو گھر کے اداس کونوں میں روشنی بھر جاتی۔ اس صبح ابراہیم کام کی تلاش میں نکلا، دل پر بھاری بوجھ لیے۔ بغداد کے بازاروں میں چہل پہل تھی، بیچنے والے آوازیں لگا رہے تھے، گاہکوں سے سودے بازی ہو رہی تھی، کاریگر اپنی دکانوں میں مصروف تھے۔ ابراہیم گلیوں میں گھومتا رہا، ہر کسی سے کام مانگتا رہا، مگر کسی کو نئے مزدور کی ضرورت نہ تھی۔ دوپہر کو وہ ایک بڑے کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، بھوکا تھا اور جیب میں ایک درہم بھی نہ تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ سبز جبہ اور سفید امامہ پہنے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں گہری حکمت چمک رہی تھی۔ وہ قریب آئے اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان ہو، بتاؤ دل پر کیا بوجھ ہے۔ ابراہیم نے آہ بھری اور بولا، اے بزرگ، میں ایک غریب آدمی ہوں، نہ کام ہے، نہ پیسہ، قرضوں نے مجھے دبا دیا ہے، میرا گھر خالی ہے سوائے اللہ کی رحمت کے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، غم نہ کرو، شاید اللہ نے تمہارے لیے ایسی روزی لکھی ہو جس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں۔ صبر کرو، اس پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے لیے ضرور کوئی راستہ کھولے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے۔ ابراہیم کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے دوبارہ کام کی تلاش شروع کی، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ مگر اسے خبر نہ تھی کہ آج ہی اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ بازار سے نکل کر دجلہ کے کنارے پہنچ گیا۔ پانی سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر سوچا، کب تک یہ تنگ دستی؟ کام کہاں سے آئے گا؟ قرض کیسے ادا ہوگا؟ اچانک اس نے دیکھا کہ پانی پر ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تیر رہا ہے۔ تجسس میں اس نے اسے کنارے لانے کی کوشش کی۔ کچھ محنت کے بعد وہ صندوق پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ صندوق پرانے لکڑی کا بنا ہوا تھا، تانبے کے زنگ آلود تالوں سے بند۔ ابراہیم نے اسے گھر لے جا کر زمین پر رکھا۔ لیلی نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے ابراہیم؟ اس نے کہا، یہ دجلہ میں تیر رہا تھا، پتہ نہیں اندر کیا ہے۔ چھوٹا سعید قریب بیٹھ گیا، آنکھوں میں چمک لیے بولا، ابا، کیا یہ خزانہ ہے؟ ابراہیم مسکرایا، ایک پتھر اٹھایا اور تالے توڑنے لگا۔ آخرکار تالا ٹوٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے ڈھکن اٹھایا، اندر ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ جب اس نے کھولا تو کچھ زرد کاغذات نکلے جن پر خوبصورت عربی میں کچھ لکھا تھا۔ ابراہیم نے ایک کاغذ پڑھا، جو اس صندوق کو پائے جان لے کہ ان کاغذات میں ایک قیمتی راز ہے جو اس کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر اسے حکمت سے استعمال کرنا ہوگا۔ اگلی صبح ابراہیم یہ کاغذات لے کر بازار گیا تاکہ کسی عالم یا کاتب سے ان کا مطلب معلوم کرے، مگر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے پیچھے دیکھا، ایک شخص داڑھی سہلاتا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو دجلہ کنارے موجود تھا جب وہ صندوق اٹھا رہا تھا۔ آخرکار ابراہیم ایک وراق، کاتب و عالم کی دکان پر پہنچا جو علم و حکمت کے لیے مشہور تھا۔
اس نے کہا سیدی ان الفاظ کا مطلب بتائیں۔ وراق نے کاغذات دیکھے، چہرہ بدل گیا اور بولا یہ کہاں سے ملے تمہیں؟ ابراہیم نے کہا میرے والد کی چیزوں میں سے۔ وراق نے گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر بولا بیٹا شاید ان کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو۔ ابراہیم نے مایوس ہو کر کاغذات لے لیے اور واپس چل دیا۔ اسی دوران وہی بزرگ صالح دوبارہ اس کے سامنے آ گئے۔ بیٹا کیا تم نے اپنی پریشانی کا حل پا لیا؟ ابراہیم نے افسردگی سے کہا نہیں، بلکہ میری الجھن اور بڑھ گئی ہے۔ بزرگ نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ ابراہیم نے ساری بات تفصیل سے سنا دی، صندوق سے لے کر وراق تک۔ بزرگ نے کاغذات دیکھے، پڑھنے لگے اور پھر بولے بیٹا یہ کوئی عام کاغذات نہیں بلکہ ایک خفیہ نقشہ ہے جو ایک زمین کے نیچے دفن قلعے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ابراہیم حیرت سے بولا قلعہ کہاں ہے؟ بزرگ نے کہا یہ واضح نہیں، مگر ان نشانات میں ایک پہیلی چھپی ہے۔ جہاں سورج کا سایہ نہ ہو وہاں ہر سایہ جمع ہوتا ہے، تو نور کہاں چھپا ہے؟ ابراہیم نے سوچ کر کہا اس کا مطلب اندھیرا اور روشنی ہے۔ بزرگ مسکرائے ہاں ہمیں یہ جاننا ہوگا، کیا تم میرے ساتھ یہ راز تلاش کرو گے؟ ابراہیم نے کہا ہاں چلیں۔ اگلی صبح دونوں نکلے۔ راستہ طویل اور پیچیدہ تھا۔ وہ ایک ویران مقام پر پہنچے جہاں بڑے پتھر بکھرے تھے۔ بزرگ نے کہا دروازہ کہیں یہاں چھپا ہے۔ ابراہیم نے پہیلی دہرائی اور پتھروں کو ٹٹولا۔ ایک پتھر ہلنے لگا، اس نے دباؤ ڈالا تو زمین ہلی اور نیچے ایک اندھیرا سوراخ کھل گیا۔ دونوں اترے، اندر نمی تھی، سناٹا گونج رہا تھا۔ ایک بڑے پتھریلے دروازے پر وہی پہیلی لکھی تھی۔ ابراہیم نے کہا نور آگ میں ہے۔ دروازہ ہلا اور دھیمی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ایک قدیم لائبریری تھی، پرانی کتابیں، ایک زنگ آلود صندوق۔ صندوق کھولنے پر ایک مخطوطہ اور نیلم جڑا سونے کا انگوٹھا نکلا۔ مخطوطے پر لکھا تھا وہ تو جو یہاں تک پہنچا جان لے کہ اصل خزانہ ابھی ریت کے نیچے ہے۔ اگلا دروازہ ایک اور پہیلی سے کھلے گا، مگر جو غلطی کرے گا ہلاک ہوگا۔ دوسری پہیلی لکھی تھی مجھے زمین نے جنم دیا، آسمان نے پرورش دی، دن میں غائب ہوتا ہوں، رات کو روشنی دیتا ہوں، میں کون ہوں؟ ابراہیم بولا یہ ستارہ ہے۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ اندر سونے، جواہرات، یاقوت اور ہیرے سے بھرا کمرہ تھا۔ بزرگ نے کہا الحمدللہ، بہت لوگ ناکام ہوئے مگر ہم نے صبر کیا اور کامیاب ہوئے۔ ابراہیم نے کہا ہم اتنا ہی لیں گے جتنا ضرورت ہے، رزق حلال ہونا چاہیے۔ وہ چند چیزیں لے کر واپس آئے۔ ابراہیم نے قرض ادا کیے، والد کی دکان دوبارہ کھولی اور وقت کے ساتھ اس کی دکان بغداد کی سب سے بڑی دکانوں میں سے ایک بن گئی۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے لگا کیونکہ وہ تنگدستی کا درد جانتا تھا۔ یوں ابراہیم کی کہانی بصرہ بھر میں مشہور ہو گئی اور لوگ اپنے بچوں سے کہتے ابراہیم کی طرح بنو اور حالات سے کبھی ہار مت مانو۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہر کہانی دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔